السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہاں سے کئی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے. خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے. ان باتوں کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے. اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو کچھ دے کر کے احسان جتانا، اس کے بدلے میں اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسے اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ کس قدر مذموم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اس کا بھی تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان فرما رہا ہے. اللہ کا فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس خرچ کیے ہوئے کی مثال. جو لوگ خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں تو جو چیز وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جسے جب زمین میں ڈالا جائے بطور بیج، اسے زمین میں چھپا دیا جائے، انبتت 7 سنابل، تو اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگیں. ایک دانہ جسے زمین میں چھپا دیا جائے یعنی بو دیا جائے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگیں، اور جو 7 بالیاں اگیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ زمین میں اگایا جائے، اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگ جائیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے رہیں. یہ مثال ہے اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اب یہ 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس طرح سے کل 700 دانے ہو جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس آدمی نے ایک دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اسے 700 گنا ثواب ملے گا. اس کی مثال 700 دانے خرچ کرنے کی ہے. جو شخص 1 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اس کی مثال اس طرح سے ہے جو 700 روپے خرچ کرے. جو شخص 100 روپے خرچ کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے 700 گنا مزید اس نے خرچ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اور یہ آخری حد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے. کئی گنا در گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کشادہ عطا کرنے والا ہے، بہت کشادہ فضل والا ہے، بہت کشادہ رحمتوں والا ہے، علیم بہت زیادہ علم والا ہے. یہ اس سلسلے کی پہلی آیت کریمہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. خیر، اس آیت کریمہ میں آئیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، اس مثال کے سلسلے میں مفسرین نے کیا باتیں کہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کی راہ سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ اللہ کی راہ میں اس کا مطلب جب اللہ کے راستے میں جہاد ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. ہتھیار خریدنے ہوتے ہیں، سواریاں خریدنی ہوتی ہیں، گھوڑے اور دیگر چیزیں خریدی جاتی تھیں اس زمانے میں.
آج کے دور میں اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو اور دوسری شکلیں ہیں اس کی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو کیا اس سے صرف اور صرف جہاد مراد ہے؟ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں، یعنی خیر کے راستے میں، نیکی کے راستے میں، اجر و ثواب کے راستے میں جو بھی کار خیر ہو، جو بھی ثواب کا کام ہو، جو بھی نیکی ہو، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اور جتنے بھی راستے کار خیر کے ہو سکتے ہیں، وقف کے، ان تمام راستوں میں خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو یہی دوسری والی بات زیادہ راجح اور قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کئی ایک حدیثیں ہیں جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ یہ ثواب 1 روپے کا 700 روپیہ، ایک چیز کا 700 گنا، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ چیز صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی نیکی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا راستہ ہو، اس میں انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اپنے حلال مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا صلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سے 700 گنا تک، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی بھی عمل 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ اسے آگے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان پر اور بندے کے اخلاص اور اس کی للہیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہی بات زیادہ راجح ہے۔ ابھی چند حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر آپ دیکھیں تو دراصل اس آیت کریمہ کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، آیت کریمہ کا تذکرہ اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ ہی کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ بھلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی ہے۔ لیکن یہ جو انداز ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بات آ چکی ہے اس سے پہلے، کون ہے جو اللہ تبارک کو گزر چکی ہے آیت کریمہ یا آگے آنے والی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جس میں اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو جو قرض کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے والا اسے واپس لوٹا دیتا ہے اور خوش ہو کر کے اس سے زیادہ بھی لوٹا دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے، یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ جیسے قرض دینے والا قرض لینے والا واپس لوٹاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا اور اسے بڑھا کے لوٹائے گا اور کئی گنا لوٹائے گا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو قرض دے گا، جو بھی 1 روپیہ 2 روپیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے لیے کئی گنا بلکہ بہت سارے گنا بڑھا کر کے واپس کر دے۔ کون ہے ایسا جو یہ کام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اسے کئی گنا در گنا کر کے بہت زیادہ گنا واپس لوٹا دے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے گنا، بہت زیادہ ڈبل ٹبل جس کو کہتے ہیں لوگ عام تعبیر میں، یعنی کئی گنا بہت زیادہ بدلے میں واپس لوٹا دے۔ اس آیت کریمہ کو اگر گویا سمجھنا چاہیں تو یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی مثال کہ اگر آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے اور اس کے نتیجے میں 7 بالیاں اگ جائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اس طرح سے ایک دانے کا 700 دانہ بن جائے، ایسے ہی 1 روپے کا 700 گنا بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بھی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو آیت کریمہ کہ جس میں اس بات کو گویا کہ کھول کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔
اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے کہ ایک کو 700 گنا بنا دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ اچھا اب آئیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، جس سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثواب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نیکی کے لیے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ واضح جو روایت ہے اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل فرمایا ہے، وہ یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بچے کا ہر عمل، یہ دیکھیے ہر عمل کوئی بھی نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل، اللہ اکبر، اس میں ساری نیکیاں ہیں، چھوٹی بڑی ساری نیکیاں، اور کسی بھی میدان میں ہو، خالی جہاد فی سبیل اللہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے، دین اسلام کے کوہان کی بلندی ہے یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ساری نیکیوں کا یہ بدلہ اور صلہ ہے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل یضاعف، کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ کیا مطلب؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کم سے کم، یہاں سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو 700 گنا تک کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کس چیز میں؟ آدم کے بچے کے ہر عمل کے سلسلے میں۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ اور ساری نیکیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یقول اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا الصوم فانه لی، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ چھوڑ کے، کیونکہ روزے کا تو کوئی حساب ہی نہیں، روزہ میرے لیے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر نام و نمود نہیں ہے۔ انسان جھوٹ میں جھوٹے طور پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار کہہ سکتا ہے، لیکن کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نہ اسے، میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے لیے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، شہوت چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا، نہیں پیتا، نہیں شہوت پوری کرتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو چوری چھپے سارے کام کر سکتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے، چھپا ہوا عمل ہے وہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری نیکیوں کا ثواب ایک گنا سے لے کر کے 10 گنا، کم سے کم ایک کا 10 اور 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے بھی جس کے لیے چاہتا بڑھاتا ہے۔ روزے کا معاملہ الگ ہے، وہ انگنت ہے، بے شمار ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، لیکن روزے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، اس لیے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس کا اجر و ثواب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، دوسری روایت بھی صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص میدان جہاد میں آپ تھے، میدان کارزار میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ایک شخص جو ہے جا بناقۃ مختومہ، ایک اونٹنی لے کر کے آیا جس کے ناک میں رسی اسی لگی تھی، جو لگام لگی ہوتی ہے، نکیل لگی ہوتی ہے، وہ لگی ہوئی، وہ یعنی پورے طور پر ساز و سامان کے ساتھ سجی ہوئی، اور رسی وغیرہ نکیل وغیرہ کے ساتھ وہ لے کر کے آیا اور کہا یا رسول اللہ ھذہ فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے میں اس کو لے کر کے آیا ہوں، اسے آپ اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لکا بہذہ یوم القیامہ 700 ناقہ، تمہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا، صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ، ایک کا 700 گنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، یہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے تابعین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے، اللہ کا خصوصی انعام ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ جو عمل کر رہا ہے اس میں زیادہ اخلاص ہو، بہت زیادہ للہیت ہو، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جستجو اور تلاش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی آگے ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو یہ ہے. ایسی تیسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام بات بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ ما ينفق احدكم نفقہ الا اعطاه الله 700 ضعف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص بھی کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس میں دیکھیے عام بات ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. جیسے پہلی روایت میں عام بات تھی، ایسے اس تیسری روایت میں بھی، بیچ والی روایت میں جس میں 700 کا تذکرہ موجود ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے پس منظر میں ہے. لیکن یہ روایت تیسری، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی چیز کسی بھی کار خیر میں ایک چیز بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلے میں اسے 700 گنا اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. یہ روایت نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے اور صحیح روایت ہے. تو یہ چند روایتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی روایتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ 3 روایتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کا مسئلہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی کار خیر میں، کسی بھی نیکی میں بندہ اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کم سے کم 10 گنا، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں پہلے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا انعام ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کا، بدی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے، اور اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے. یہ گناہ کا مسئلہ ہے، اللہ کا فضل دیکھیں. اور نیکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے نتیجے میں ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ نیکی کر بیٹھتا ہے، کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے نیکی کا، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے نیکی کے بارے میں اور بدی کے بارے میں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بدی کو، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر نہیں لادتا. اس کا فضل و کرم اتنا کشادہ ہے، اور نیکیوں کو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی نوٹ کر دیتا ہے، اور کرنے کی صورت میں کم سے کم 10 ثواب لکھتا ہے اور 700 گنا تک اسے بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا انعام ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سخاوت اور فیاضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کون خرچ کرے کہ اس کے بدلے میں اسے 700 گنا دیا جائے، 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جائے. کون ہے جو خرچ کرے اور یہ پائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کھلا اعلان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مادی دور میں اس آیت کریمہ اور ان احادیث کا مطلب اور اس کا تقاضا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے ہوس، اس کے حرص اور لالچ اور اس کی تڑپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.